ناظرین، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کچھ عرصے سے ایک ٹرینڈنگ یعنی رجحان ساز بز ورڈ رہا ہے۔ یہ اصطلاح عام طور پر مشینوں، کمپیوٹر کے ذریعے روبوٹس کنٹرول اور سافٹ ویئر سسٹم کے لیے استعمال ہوتی ہے جو انٹیلیجنٹ کام دیتے ہیں، جیسے سیکھنے، لرننگ، منصوبہ بندی، پلاننگ، استدلال، ریزننگ اور بات چیت، انٹریکٹنگ۔ عام طور پر جب لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ اسے انسان نما روبوٹس کے ساتھ جوڑتے ہیں جو دنیا کو سنبھال رہے ہیں، جیسا کہ ہالی ووڈ کی فلموں آئرن مین، ایکس مشینہ، روبوٹس اور ویسٹ ورلڈ میں دکھایا گیا ہے۔ ان فلموں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک انتہائی جدید ورژن پیش کیا گیا ہے جسے عام طور پر مصنوعی جنرل انٹیلیجنس یعنی آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، جو فی الحال ناممکن کے قریب ہے۔ ہالی ووڈ کے برعکس اے آئی آج کل نیرو پرابلمز پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جیسے آٹونومس ڈرائیونگ، اسٹاک پریڈکشن، ورچوئل اسسٹنٹس اور حقیقی دنیا کے مؤثر استعمال کو حل کرنا شامل ہیں۔ زیادہ تر بنیادی آرٹیفیشل انٹیلیجنس تصورات کئی دہائیوں سے موجود ہیں۔ اے آئی کی اصطلاح 1956 میں اسٹینفورڈ کمپیوٹر سائنٹسٹ جان میک کارتھی نے بنائی تھی، تاہم پچھلی دہائی نے اے آئی ٹیکنالوجیز کی ترقی میں بے مثال ترقی کا مظاہرہ کیا ہے، جیسے کہ انٹرنیٹ آف تھنگس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، مشین لرننگ، ڈیٹا سائنسز اور بلاک چین ٹیکنالوجیز نمایاں ہیں۔ اے آئی ٹیکنالوجیز پہلے ہی زیادہ تر بزنس انڈسٹریز اور لائف سٹائل میں انقلاب برپا کر رہی ہیں۔ ناظرین، ہمارے پاس اپنے فون پر سیری جیسے جدید ترین سمارٹ اسسٹنٹس ہیں۔ سیلف ڈرائیونگ کارز ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بننے کے قریب ہیں۔ روبوٹس مدد کرتے ہیں کہ کسانوں کی تاکہ وہ اپنی فصلوں کو جڑی بوٹیوں سے بچا سکیں۔ اس کے لیے وہ مانیٹرنگ اور پودوں پر ویڈی سائیڈ اسپرے کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اے آئی ماڈلز پینٹ، ٹیکسٹ سے تصاویر بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح اے آئی نظام پہلے سے ہی کینسر اور کارڈیو ویسکولر اور نیورولوجیکل بیماریوں کا جلد پتہ لگانے میں ڈاکٹروں کی مدد کر رہے ہیں۔ گلوبل اے آئی سافٹ ویئر انڈسٹری تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ اسٹیٹسٹا کی رپورٹ کے مطابق 2025 تک اس کے لیے $126 بلین تک پہنچنے کی امید ہے۔ اسے معاشی ترقی کا انجن اور نیکسٹ بگ ڈسرپٹر سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، بہت سارے ممالک نے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آگے بڑھانے کے لیے بہت سی پالیسیاں اور فریم ورک تیار کیے ہیں۔ مثال کے طور پر چین کا نیکسٹ جنریشن آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیولپمنٹ پلان، امریکی ایگزیکٹو آرڈر اے آئی لیڈرشپ اور اے آئی میڈ ان جرمنی چند اہم نام شامل ہیں۔ ناظرین، پاکستان کو اے آئی اور جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں نوجوانوں کے جوش و خروش کو فروغ دینے کے لیے پروگراموں میں سرمایہ کاری کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے ایجوکیشنل پروگرامز، ریسرچ سینٹرز اور انڈسٹری ریڈینس ٹریننگ پروگراموں میں سرمایہ کاری۔ آخرکار پاکستان میں اے آئی میں بہت صلاحیت ہے، جس کا دائرہ زراعت، گورننس، کلائمیٹ چینج اور مینوفیکچرنگ میں مقامی مسائل کو حل کرنے سے لے کر ہائی ٹیک اے آئی سافٹ ویئر کی برآمدات میں مہارت رکھنے والی ٹیک یونیکارنز اور سروسز کمپنیاں بنانے تک ہے۔ در حقیقت چند ریسرچ لیبز، کمپنیاں اور سٹارٹ اپس پہلے ہی اے آئی اسپیس میں ترقی کر رہے ہیں اور گلوبل ٹیک ایکو سسٹم میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ مثال کے طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی ITU لاہور کے پروفیسرز کا ایک گروپ مؤثر مسائل کو حل کر رہا ہے اور اپنی تحقیق کو اعلیٰ درجے کی اے آئی کانفرنس میں شائع کر رہا ہے۔ ان کی انٹیلیجنٹ مشینز لیبز کے سب سے دلچسپ کاموں میں سے ایک اکنامک انڈیکیٹرز پریڈکٹر ہے، جو سیٹلائٹ اور ایریل امیجری کا استعمال کرتا ہے۔ وہ کمپیوٹر ویژن اے آئی ٹیک تیار کر رہے ہیں جو سیٹلائٹ امیج کو ایگزامن کرتا ہے اور کسی ایریا میں پاورٹی ایسٹیمیٹ ریسپونڈ کرتا ہے۔ یہ حکومت اور پالیسی سازوں کو باخبر فیصلے کرنے کے لیے ڈیٹا بھی فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، NCAI دی نیشنل سینٹر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ٹیکنالوجیکل انیشیٹو ہے جسے حکومت پاکستان نے 2018 میں قائم کیا تھا۔ اس کا مقصد انوویشن، سائنٹیفک ریسرچ،
नॉलेज ट्रांसफ़र टू लोकल इकोनॉमी और एआई से वाबस्ता शोबों में ट्रेनिंग से है। ये पाकिस्तान की 6 यूनिवर्सिटियों की 9 रिसर्च लैब पर मुश्तमिल है। इसके अलावा ITU, लम्स, नस्ट, फास्ट, PUCIT और दीगर यूनिवर्सिटियों में चंद मज़ीद लैब्स एआई के बुनियादी मसाइल को हल कर रही हैं। वो अपना काम इंटरनेशनल टॉप टायर मकामात पर शाया करते हैं और गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों के साथ कोलैबोरेट भी करते हैं। नाज़रीन, मोटिव जो पहले कीप ट्रकिंग के नाम से कायम थी, ये एक इंडस्ट्री की एक मुतासरकुन मिसाल है और पाकिस्तान की एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है। ये US बेस्ड टेक यूनिकॉर्न है जिसने पाकिस्तान के टैलेंट पूल से फ़ायदा उठाया है और पाकिस्तान में इंजीनियरिंग का एक अहम हब बनाया है। मोटिव एआई को टेक्नोलॉजिकली अंडरसर्व्ड बिजनेसेस में लाता है जो फिजिकल इकोनॉमी को ताकत देते हैं, जैसे ट्रकिंग, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी और मुल्हिका सप्लाई चेन इंडस्ट्रीज़। ये कारोबार अब भी खरबों डॉलर की मालियत के सामान को मुंतकिल करने के लिए गैर मुअस्सर, इनएफिशिएंट, महंगे, लेबरेरियस और पेचीदा वर्क फ्लो को मुलाजमत देते हैं। मोटिव उन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी से आरास्ता करता है जो उनके ऑपरेशंस की सेफ्टी और पैदावारी सलाहियत और कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए दरकार होती हैं। नाज़रीन, आम तौर पर कंपनियां मगरिब में अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट मराकज़ कायम करती हैं और सिर्फ बेसिक इंजीनियरिंग के काम को पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में आउटसोर्स करती हैं, मगर मोटिव इससे मुस्तस्ना रहा है क्योंकि उसने लाहौर में अपनी बुनियादी एआई टीम कायम की है। ये टीम मुतअद्दिद PhDs, कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग में पोस्ट डॉक्स और सॉलिड एकेडमिक रिसर्च के हामिल इंजीनियर्स पर मुश्तमिल है। वो एआई टेक्नोलॉजीज़ बिल्ड करते हैं जो रोड एक्सीडेंट्स को रोकने में और हमारी जानों को महफूज रखने में मदद देती हैं। नाज़रीन, एआई और इनोवेशन पाकिस्तान के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे पास एक मजबूत टैलेंट पूल है और तलीम याफ्ता नौजवानों की बढ़ती हुई आबादी है। हमारे पास IT ग्रोइंग इंडस्ट्री के साथ साथ नाकाबिल फरामोश इनक्रेडिबल इंजीनियरिंग हब भी है। हमारे पास 600,000 से ज़्यादा IT प्रोफेशनल्स हैं जिनमें सालाना 25,000 से ज़्यादा नए ग्रेजुएट्स अफरादी क़ुव्वत में शामिल होते हैं। हमारे पास तकरीबन 17,000 सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया के 120 से ज़्यादा ममालिक को खदमात फराहम कर रही हैं, जिससे गुज़श्ता साल IT बरामदी आमदनी में $3 बिलियन आए। नाज़रीन, पाकिस्तान में एआई में अप्लाइड और साइंटिफिक रिसर्च दोनों में काम करने वाली टेक कंपनियों, स्टार्टअप्स और रिसर्च लैब्स को देखना हौसला अफजा है। वो आलमी मेयार की एआई प्रोडक्ट्स तैयार कर रही हैं, बेसिक एआई तहकीक कर रही हैं और यहीं पाकिस्तान में इम्पैक्टफुल प्रॉब्लम्स को हल कर रहे हैं। फिर भी एआई स्पेस में खिदमात फराहम करने वाली कंपनियों और स्टार्टअप्स की तादाद निस्बतन कम है। नाज़रीन, हमें ऐसे प्रोग्रामों में सरमायाकारी करनी चाहिए जो इंडस्ट्री और एकेडमी के फ़र्क को पुर करने में मदद करें और नौजवानों को एआई में तहकीक और तालीम हासिल करने की तरगीब दें। हमें अपने मौजूदा 600,000 IT प्रोफेशनल में से कुछ को एआई में तरबियत देनी चाहिए और हमें NCAI जैसे मज़ीद मराकज़ बनाने चाहिए।